السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لوگوں کی توجہ کیسے حاصل کریں۔ اگر آپ ایک پسندیدہ اور پرکشش شخصیت بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر چند خصوصی خوبیاں پیدا کرنا پڑیں گی۔ ان خوبیوں کی بنا پر آپ لوگوں کی مرکز نگاہ اور لوگوں میں عزت و شہرت حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی وہ یہ ہے کہ ضرورت اور موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا۔ چاہے آپ ایک بہت اچھے اسپیکر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب تک آپ کو اس بات کا ادراک حاصل نہیں ہو جاتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا بولنا ہے، ایسے موقع پر آپ کا خاموش رہنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جب تک آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ اپنے خیالات کا بہترین اور حقیقت پر مبنی اظہار نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کے اندر جذبات کو قابو کرنے کا ہنر موجود ہونا چاہیے۔ کس موقع پر اور کس صورتحال میں کون سے الفاظ و القابات کا اظہار کرنا ہے، اس کو سیکھ کر آپ ایک معتدل اور پروقار شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگے تو رد عمل کے طور پر آپ کو اپنے غصہ پر قابو پانے کا فن آنا چاہیے۔ بری سے بری صورتحال کو احسن طریقے سے سنبھالنے کا فن آنا چاہیے۔ غصہ اور غم کی حالت میں آپ کو اپنے جذبات و احساسات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھی صحبت اور ماحول بھی آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی مضبوط ذہن اور کردار کے مالک ہوں، لیکن صحبت اور ماحول کے اثر سے آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ لہذا پرکشش اور ہر دل عزیز شخصیت بننے کے لیے آپ کو ایک بہترین صحبت اور ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ اور اچھی شخصیت کی ایک اور اہم خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان شخصیت کو اپنے سے کم تر اور حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی صلاحیت اور خوبی سے نوازا ہے۔ اور ایک اور اہم خوبی یہ آپ کو اپنانی چاہیے کہ سیکھنے کا عمل کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ سیکھنے کا یہ عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ جو انسان سیکھنے اور دوسرے لوگوں سے کٹ جائے تو سمجھ جاؤ اس کے روزی حاصل کرنے اور عزت کمانے کے راستے بند ہو گئے۔ اور ایک اور اہم بات آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل اور اہم نہ سمجھیں۔ اس دنیا کے کام اور معاملات کا کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی واسطہ نہیں۔ معاملات زندگی کسی ایک انسان اور گروہ کے مرہون منت نہیں ہے۔ اس کے لیے قدرت کا خود کا نظام ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے۔